ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بیان کرتے نے. اے حدیث مسند احمد دے اندر بھی اور جامعہ ترمذی دے اندر موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا کہ جو جہنم تو جو آگ تو نہ بچنے والا ہوئے. یعنی کہ آگ لگی ہے گھر دے اندر یا محلے دے اندر تو آدمی ستا ہوئے، فرمایا ایسا آدمی کوئی نہیں میں ویکھیا جو دے تو آگ تو بچن دی کوشش نہ کرے. فرمایا مگر ایک آگ ایسی ہے جس آگ تو بچن والے
غافل نے غفلت دی نیند ستے ہوئے نے، وہ اگ جہنم دی اگ ہے۔ جہنم دی اگ کی ہے؟ دنیا دی اگ تو انسان بچن دی کوشش کرتا ہے، بچتا ہے، لیکن جہنم دی اگ تو کیوں غافل ہے؟ وہ ہے کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا دی اگ نالوں 70 گنا زیادہ تیز ہے جہنم دی اگ۔ اس دی تیزگی دا سبب ایک اور بھی حدیث سن لو، جہنم دی اگ 70 گنا تیز ہے دنیا دی اگ نالوں۔ جہنم اللہ دے اگے شکوہ کر دیے، شکایت کر دیے، آندیے اللہ تو مینوں اینی تیز بنا دیتا ہے، اینی تیز میرے اندر اگ تو رکھی ہے، اینی تپش رکھی ہے، میں اپنی تپش دے وجہ تو آپ ہی سڑ رہی ہوں۔ یعنی کہ اینی میرے اندر تپش ہے، اینی میرے اندر ہیٹ ہے، دنیا دی اگ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ چاہے جائے کہ جہنم دی اگ، جہنم دی اگ دنیا دی اگ نہ 70 گنا تیز اگ ہے، اور جہنم اللہ دے کہ شکوہ شکایت کر رہی ہے کہ میں اپنی اگ دی وجہ تو آپ ہی سڑ رہی ہوں۔ تو اللہ پاک نے جہنم نو 2 سا دیتے، اور سا کی نے فرمایا جہنم تو سا لیا کر، جدو تو سا باہر نو کڈیں گیاں 2 ساواں دی مہلت اللہ نے دے دیتی ہے جہنم نو، اور جدو سا باہر کڈ دئیے دنیا دے تے گرمی شدت دی پی رہی ہوندی ہے، اور جدو سا اندر لیندی ہے ادوں سردی پینی شدت شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ویکھیا جو اگ تو بچن والا نہ ہوئے، اور میں کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھیا جو جنت دے اندر جان والا نہ ہوئے، جنت حاصل کرنے والا نہ ہوئے۔ یعنی کہ ایک آدمی ہیرے جوہرات دی گڈی بھری ہوئے، وہ ہیرے جوہرات دی گڈی ویکھ کے تو سو جے، وہ سو نہیں سکتا، وہ بیدار رہے گا جنی دیر تک انہوں حاصل نہیں کرے گا۔ فرمایا مگر جنت جس دے اندر ہمیشہ دیاں نعمتاں نے، اج انسان وہ دے اتوں غافل ہے۔ جنت ہے کی ہے؟ جنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت دی ایک بلشت جگہ، اللہ جنت دی ایک بلشت جگہ دنیا دے نالوں افضل تے اعلیٰ ہے اگر مل جائے تو انسان۔ اس واسطے جہنم تو بچن واسطے، جنت دے حصول واسطے یہ بہت مشکل ترین مرحلہ ہے۔ یہ واسطے لگو دور کرنی پائے گی، محنت کرنی پائے گی۔ جیدی ایک بلشت جگہ دنیا نال افضل تے اللہ ہے، اس حاصل کرنے واسطے دنیا دوتے محنت، نیک اعمال، روزہ، سیام، قیام، قرآن، ذکر و اذکار دے اندر مشغول رہنا پائے گا۔ وہ ایک گٹھ جگہ واسطے۔ امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیتا ہے، ایک حبیب نامی نوجوان دا، او دی والدہ
اپنے بیٹے نو حبیب نو تہجد وقت اٹھاندی تو آندی بیٹا اٹھ اٹھ کے نماز تہجد ادا کر لے. صالحین دا جڑا قافلہ ہے، نیک لوگاں دا قافلہ، وہ جنت دی طرف رواں دواں ہے. وہ قافلہ جنت دی طرف جا رہا. بیٹا اٹھ تہجد دی نماز ادا کر لے. میں تے تو اس قافلے تو پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی کہ وہ قافلہ جنت دی طرف جا رہا ہے. تو اٹھ پہ بیٹا، اٹھ کے نماز تہجد ادا کر. اس واسطے اللہ پاک نے تینوں مینوں اس مقام دے اتے، جو میں مقام خطبے دے اندر آیت پڑھی ہے، اللہ پاک بڑی سختی نہ جھنجھوڑ رہا ہے. فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ، بے شک لوگ جلدی کرتے نے دنیا دے اندر رہن والی محبت نال پیار کرتے، دنیا دے مال و متاع نال، دنیا دے ہیرے جوہرات نال بڑی محبت کرتے نے. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور جڑا انہاں دے دن اگے آن والا ہے اس دن دے اتو غافل نے. وہ دن کڑا ہے؟ قیامت دا ہے. قیامت دیاں ہول لاکیاں دے اتو غافل نے. اس واسطے اس عمل جہنم تو بچن واسطے، جنت دے حصول واسطے لگا دور کرنی پائے گی. اور میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر، رمضان المبارک دے اس خطبے دے اندر جہنم تو بچاؤ دے حوالے دے نا، جہنم دے تذکرے کتاب و سنت دی روشنی دے اندر چند باتاں آپ احباب دے سامنے رکھنا چاہنا. منو کڑے والے یاد آئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. موت دا وقت قریب ہے تے رونا شروع کر دیتا، رو رہے نے. اللہ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ دنیا تو جدا ہون دی وجہ تو رو رہے ہو، دنیا چھڑ رہے ہو تاں رو رہے ہو، دنیا تو جا رہے ہو تاں رو رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں، میں دنیا تو جان تو نہیں رو رہا. بندے نے جانا ہویا اللہ دا حکم آئے کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں. فرمایا دنیا دی جدائی دا منو نہیں غم، دکھ نہیں، تکلیف نہیں. دنیا تو جانا ہی جانا ہے، لیکن منو دکھ تے تکلیف اس بات دا ہے کہ جڑا سفر دے اتے نکل رہا ہاں وہ سفر بڑا لمبا ہے تے زیادہ راہ کو نہیں. اس سفر ایسا ہے کہ جڑا سفر مکن والا نہیں. اتنا لمبا سفر ہے جنہوں سکیلہ دا لفظ قرآن کریم نے کیا ہے، یسیر کیا ہے، عذاب بڑا دن کیا ہے، یوم عظیم کیا ہے، یوم یسیر کیا ہے، یوم سکیل کیا ہے. فرمایا اس دن تو جڑا دن قیامت دا ختم نہیں ہونا، وہ دے واسطے زیادہ راہ کو نہیں. زیادہ راہ بندے نے سعودیہ جانا ہوئے عمرے تے حج دے ہوتے سارے معاملات ٹکٹ اوکے کر رہا ہے، ویزے لیندہ سارا کچھ کرتا ہے، لیکن آندہ زیادہ راہ اینا ہونا چاہیے میں تاں واپس آ سکنا. یہ تے چند دن دے سفر نے زیادہ راہ دا انسان سوچدا ہے. اور میرے پیارے بھائیو، اس سفر جو لمبا ہے جنہوں یسیر، یوم عظیم کیا ہے، یوم یسیر کیا ہے، سکیلہ کیا ہے، اس دن دی بھی میں تو تیاری کر گیا اور دن ختم ہون والا نہیں.
قیامت دیاں ہولناکیاں بڑیاں دردناک ہولناکیاں نے. ٹھاؤ صحیح مسلم، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم دے اندر اس حدیث کو نقل کیتا ہے. فرمایا جمعے دا دن ہوندا، جمعے دا دن جننے بھی جانور نے وہ جمعے والے دن فجر جو طلوع ہوندی ہے وہ خوف زدہ ہو جاندے نے، ڈردے نے، انہاں دے حواس کھس جاندے نے. تے جدوں جمعے والے دن سورج مشرق دی طرفوں طلوع ہو جاندہ ہے انہاں دے اندر حوصلہ آ جاندہ ہے، انہاں دے حواس صحیح ہو جاندے نے. وہ سمجھ لیندے نے کہ آج دا دن قیامت دا دن نہیں. انہاں نے پتا کہ جمعے والے دن قیامت ہونی ہے، برپا ہونی ہے. لیکن میں تے تو جمعے دے دن تو اتنے غافل نہ، جمعہ ہوئے ہفتہ ہوئے، بالخصوص جمعے دا دن عید دا دن مسلمانہ دا. اور اسا عید دے دن نو میرا ویر میرا پائی کس کام واسطے رکھیا ہے؟ اسا جمعے والے دن، جمعے دا دن شیو کران واسطے رکھیا ہے. جنہاں نے شیو نہیں کرانی انہاں نے کرکٹ میچ کھیڈن دا دن رکھیا ہے. اور جنہاں نے اور کوئی کام نہ لبے آندے نے جمعے والے دن لاہور یا فلاں مارکیٹ دے اندر جاواں گے مال سستا ملے گا. جمعے والے دن سارے جانور رو رہے نے، پریشان نے، قیامت نہ آئی ہولناکیاں تو. لیکن میں تو اتنے غافل ہاں. اسا جمعے دا دن عید دے دن نو کس طرح منسوب کر دیتا ہے. یہ تے حیوانات نے، جانورات نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث فرمایا قیامت دیاں ہولناکیاں دی وجہ تو جو قیامت دیاں ہولناکیاں شروع ہون گیاں، برپا ہوئے گی قیامت. جنگلان دے اندر جننے بھی پرندے نے وہ پرندے جمع ہو جائیں گے. پرندے ایک دوجے دے دشمن نے، لیکن قیامت دیاں ہولناکیاں دی وجہ تو جمع ہوں گے. جمع دے دو معنی ہم دے رہے. ایک معنی کہ سارے کٹھے ہو جائیں گے، انسان تنہا ہوئے، کلا ہوئے کہ جگہ دوتے جتھے کوئی شے نہ ہوئے، بندہ خوف زدہ ہو جاندہ ہے. اور اگر انسانہ دا میل جو ہوئے تو بندہ دلیر ہوندہ ہے. تو اسی طرح جنگلی پرندے ایک دوجے دے دشمن ہون دے باوجود بھی قیامت دیاں ہولناکیاں تو ڈردے ہاں ایک جگہ تے جمع ہون گے. ایک جمع دا معنی اور مفہوم اے سمجھ دے اندر آمدا ہے، اور دوسرا معنی اور مفہوم اے سمجھ آمدا ہے کہ جنگلی پرندے کٹھے ہو کے شہر دی طرف رخ کریں گے. شہر دے اندر آؤں گے جتھے انساناں دا گزر بسر ہوئے گا. دیکھیں گے کہ اتھے شہران دے اندر انسان رہندے نے. تو قیامت دیاں ہولناکیاں تو ڈر دے ہویا. اللہ اکبر. پرندے جڑے نے شہران دا رخ کریں گے. اور میرے پیارے بھائیو، یہ پرندے نے جنہ دا حساب و کتاب کو نہیں، حیواناں دا حساب و کتاب کو نہیں. اس واسطے قابل غور بات ہے کہ اس دن تو بچن واسطے ہنو لگت اور محنت بہت کرنی پڑے گی. مستدرک حاکم دے اندر ایک حدیث دا واقعہ نقل کیتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے.
بیان کرتے ہیں کہ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آدمی آیا، آن کے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی خواب دا واقعہ ٹاڈے سامنے بیان کرنا چاہنا، ایک خواب۔ فرمایا کی خواب ہے؟ فرمایا وہ میں خواب دے اندر ویکھیا کہ میں ایک درخت دے قریب نفل پڑھ رہا ہاں، رات دے پچھلے پیر دے اندر نفلی عبادت کر رہا ہاں، لیکن تلاوت کردیاں سجدہ آ گیا، میں سجدہ کیتا ہے تو میں سجدے دے اندر یہ دعا پڑھی، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا وجعل حالی عندک ذکرا وتقبلها منی کما تقبلتہ من عبدک داؤد۔ اللہ اندر میں جو دعا پڑھی ہیں تو میں درخت ویکھیا، درخت دے اندروں یہ آواز آ رہی سی دعا پڑھن دی۔ وہ میرے پیارے بھائیو، درخت کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، اللہ جڑا میں اجر کر رہا ہاں، سجدہ کر رہا ہاں، میرا ضائع نہ کری، مینوں قیامت والے دن اس دا اجر تے ثواب دیویں جویں تو اپنے بندے داؤد علیہ السلام نو دتا ہے۔ اس واسطے درخت دا حساب کو نہیں، پرندیاں درندیاں دا جانوراں دا حساب کو نہیں، لیکن قیامت دیاں ہول ناکیاں، قیامت دی وحشت دے ڈر دی وجہ تو سارے معاملات کتاب و سنت دے اندروں ہو رہے ہیں، قیامت دیاں ہول ناکیاں۔ قرآن کریم دے اندر آمدے ہیں کہ قیامت دا دن ہوئے گا، حاملہ عورتاں حمل ضائع کر دیں گیاں، اور بچیاں نو دودھ پیان والیاں اپنے بچیاں نو دور پھینک دیں گیاں، سٹ دیں گیاں۔ لیکن یہ دی وضاحت حدیث دے اندر آمدی ہے کہ حمل ضائع کریں گیاں حاملہ عورتاں، بچے جنن گیاں، لیکن وہ بچے قیامت دا منظر ویکھ کے، قیامت دیاں ہول ناکیاں ویکھ کے وہ اپنی والدہ جڑیاں نے انہاں نو چمبڑ جان گیا، وہ بچے اپنی ماما نو چمبڑیں گے، ہلیں گے نہیں۔ قیامت دا منظر ایک ایسا خوفناک منظر ہے کہ جم دے بچے ویکھ کے قیامت دا منظر تو اپنی ماما نو چمبڑ جان گے۔ میرے بھائیوں، انہاں بچیاں دا کی جرم، ایک دین دے بچے قیامت دے منظر عجیب و غریب منظر رہے۔ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بچہ، مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا ایک بچہ پیدا ہوئے ایک دن دا بچہ، او دے اندر او دی جوانی بھی آئے، بڑھاپا بھی ہے، حتیٰ کہ موت تک وہ زندہ رہے، 100 سال دی عمر ہو پاجے بچہ، ایک دن تو لاکے 100 سال تک اللہ دے رسے دے اندر وہ رول دا ہی رہے، زخمی رہے، رول دا ہی رہے اللہ دے رسے دے اندر، تکلیفہ پریشانیاں ہی پریشانیاں، یعنی کہ انہی انہوں تکلیف ہوئے
ایک دن تو لاکے 100 سال تک اللہ دے رسے دے اندر رہے، تکلیفاں کاٹدا رہے، پریشانیاں کاٹدا رہے، لیکن قیامت والے دن وہ اپنی اتنی بڑی نیکی، اتنی بڑی نیکی ہے، معمولی نیکی نہیں، جی میں کہا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو توحید دی خاطر مکے دے پہاڑاں دے اتے رولیا گیا، تکلیفاں دیتیاں گئیاں، عمار بن یاسر نو تکلیفاں دیتیاں گئیاں، کی دی وجہ تو عقیدہ توحید دی وجہ تو، لیکن میں بات بیان کر رہے کہ ایک دن تو لگ کے 100 سال تک اللہ دے رسے دے اندر تکلیفاں عزیزاں برداشت کرنے والا قیامت والے دن آکھے گا میں تے کوئی نیکی نہیں کی تھی، وہ اپنی 100 سال زندگی نو اللہ دے رسے دے اندر رولن دی وجہ تو اپنے آپ نو حقیر نیکی سمجھے گا، بالکل حقیر نیکی سمجھے گا کہ میں 100 سال اللہ دے رسے دے اندر تکلیف کر دی، اور بلکہ میرے پیارے بھائیوں ایک اور حدیث ضمنہ سے یاد آ گئی ہے، اللہ دے ملائکہ فرشتے جو نورانی مخلوق نے گناواں تو مبرہ نے، اللہ اکبر، انہاں دی ڈیوٹی کی ہے، جدوں پیدا ہوندے نے ساری زندگی عبادت دے اندر، اگر ایک فرشتہ پیدا ہویا ہو دی ڈیوٹی لگی ہے رکوع کھڑیا ہو کے قیام دے اندر یا رکوع دے اندر یا سجدے دے اندر، جتنی ہو دی ڈیوٹی لگی اگر کھلوتا ہے تو ساری زندگی کھلوتا ہی رہا ہے، ساری زندگی کھلوتا ہے، اللہ دا ذکر کر رہا ہے، اگر کوئی رکوع دے اندر ہے ساری زندگی رکوع دے اندر ہے، اللہ اکبر، انسان ہے او حضرت انسان ہے، تو کتنا غافل ہے قیامت دے دن تو، تینوں ماہ رمضان مبارک دے اندر بھی نماز پڑھن دی توفیق نہیں اللہ نے، ایک گناہ تو مبرہ مخلوق اللہ دے ملائکہ فرشتے نے جنہاں دا گناہ کو نہیں، تسبیح کر رہے نے، اللہ دی پاکی بیان کر رہے نے، حمدہ کر رہے نے، کوئی رکوع دے اندر لگا ہے، کوئی سجدے دے اندر کھڑا ہے، کوئی قیام دے اندر کھڑا ہے، جتھے جتھے اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے ڈیوٹی کر رہے نے اللہ دی، تے قیامت والے دن کی کہیں گے اللہ نو، اللہ تو پا کے اسی تیری عبادت دا حق نہیں ادا کر سکے، غور کرو ایک لمحے لئی کہ ایک فرشتہ ساری زندگی کھڑا ہے، ایک ساری زندگی سجدے دے اندر ہے، ایک قیام دے اندر ہے، ایک رکوع دے اندر ہے، تو پھر بھی کہہ رہے ہیں قیامت والے دن ایک گزارش کرانگا خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر، ماہ رمضان المبارک ایک پیکج ہے، اگر عمل کر لو، عمل کرانا مقصود نہیں، بات دسنی مقصود ہے، نبی علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جڑا بھی ساتھی آئے 2 رکعتاں تحیت المسجد پڑھ کے بوے، یہ حکم ہے اللہ دے نبی دا، مدینے دے اندر صحابی آیا انہیں آن کے گٹرے مار کے بیٹھا ہے، اللہ دے نبی نے عظیم خطبہ روک کے تو حکم دیتا ہے کہ 2 رکعتاں پڑھ کے بوے، جڑے بھی ساتھی احباب آن مسجد دا حق کے مسجد قیامت والے دن گواہی دے گی کہ میرے اندر بہ کے تحیت المسجد پڑھیے، بلکہ جدوں بھی کوئی کام ہوئے مسجد دا حق جڑا وہ ادا کرنا ہے، بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ دے ملائکہ اللہ دے فرشتے کی کہیں گے اللہ نو، اللہ تسی تیری عبادت دا حق نہیں ادا کر سکتے، اہی تیری عبادت کی تھی، اللہ
غور کرو کہ اللہ دے ملائکہ فرشتے ساری عمر اللہ دی تسبیح کرنے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی اللہ تیری عبادت دا حق نہیں ادا کر سکتے. انہاں دی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہی، اللہ اکبر، اللہ دی پاکی اللہ دی حمد بیان کر رہے ہیں. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، ساری زندگی یہ پڑھیا سبحان اللہ و بحمدہ ہی، اللہ دی تعریف اللہ دی حمد بیان کیتی ہے. اتنے عظیم کلمے جنہاں دا متعلق سرور ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی 100 مرتبہ صبح پڑھتا ہے، کنی مرتبہ تے 5 منٹ نہیں جلا کے دے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے صبح دے وقت 100 مرتبہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین دے اتے جتنا بھی پانی ہے، زمین دے اتے 1 حصہ زمین ہے، 3 حصے پانی ہے. جس زمین دے اتے میں تو چل رہے ہیں 1 حصہ زمین اور 3 حصے پانی دینے. فرمایا اگر اس پانی دے برابر بھی اس بندے دے گناہ ہونا، اللہ پاک 100 مرتبہ تسبیح کرن دے نہ گناہ منو معاف فرما دیتا ہے. یہ اللہ دے ملائکہ فرشتے ہانو 100 مرتبہ دا حکم اتنا اجر تے ثواب ہے، انہاں ساری عمر یہ تسبیح کیتی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اللہ تیری اسی عبادت دا حق دا نہیں کر سکتے. اور میرے پیارے بھائیو، یہ تے قیامت دیاں ہولناکیاں اور قیامت دے منظر جو خالص کتاب و سنت دی روشنی دے اندروں، میں کوئی واعظ کوئی خطیب کوئی مقرر نہیں. آپ احباب نو پتہ ہے کہ میں تے جامعہ محمدیہ دا ایک بخاری دا کلاس دا طالب علم دی حیثیت دے نال میں جتنا ہویا تاڑے گوشگدار کراں گا کہ چند باتاں میری بھی صلاح ہو جائے اور آپ احباب دی بھی صلاح ہو جائے. بہرحال صلاح دا مقصد قیامت دیاں ہولناکیاں اور منظر تاڑے سامنے پیش کیتی ہیں 8-10 حدیثہ. لیکن کامیاب کون ہے، کامران کون ہے، اس سے متعلق اللہ پاک نے کی کیا فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. فرمایا جڑا جنت دا جنہوں داخلہ مل گیا، جنت کی ایک بلست جگہ ہے دنیا نہ افضل تے اللہ، جنہوں جنت دا داخلہ مل گیا، جڑا جنت دے اندر چلا گیا جہنم تو بچ گیا، او کیے کامیاب ہے. او جنت دے حصول واسطے ماہ رمضان ماہ سیام دیاں دوڑا لگیاں نے. اللہ پاک نے حضرت انسان میرے تیرے اتے کتنی شفقت فرمائی ہے. اللہ پاک نے ساریاں مخلوقات نے اندر افضل دے اعلیٰ مخلوق حضرت انسان نو اللہ پاک نے اتنا بڑا احسان کیتا ہے، اتنا بڑا احسان تے اتنا بڑا انعام وہ ماہ رمضان ماہ سیام ماہ قرآن دی شکل دے اندر داخل کر دیتا ہے. اور اے میرے پیارے بھائیو موقع جے ہو سکتا میرا تے تیرا زندگی دا آخری رمضان ہو گئے، آئندہ اللہ موقع نہ دے ماہ رمضان ویکھن دا، لیکن کامیاب ہوئے جنہوں جنت مل گئی، جڑا جہنم تو بچ گیا، وہ کون ہے کامیاب. کامیاب ہوئے جڑا جنت دے اندر چلا گیا. قیامت دا دن ہوئے گا
تے جنت لین واسطے جڑے نیک اعمال کرنے نے انہاں دے اندر ریاکاری نہ ہوئے، اخلاص دا پریا ہوئے، اخلاص ہی اخلاص عمل دے اندر ہوئے، ریاکاری تے دکھلاوا نہ ہوئے کہ میں جی 50 حج کیتے نے، میں ماہ رمضان دے اندر افطاریاں بڑیاں کروائیاں نے، میں جی صدقے خیرات دے انبار لگا دینا ماں۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، دنیا دے جج تے وکیل کٹھے ہو جائیں گے تے ایک بندے دا فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ قیامت والے دن ایک بندے دا فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ میرے اندر کتنے عیب نے، میرے اندر کتنے پشیدہ راز نے، دنیا دا کوئی بندہ نہیں جانتا۔ اگر میں وہ گناہ اور عیب ظاہر نہ کرا، کسے نو کی پتا میرے سینے دے اندر کی ہے؟ بظاہر میں نمازی، تہجد گزار، روزے دار ہوں گا، لیکن قیامت دا دن ہوئے گا، جج تے وکیل جڑے نے دنیا دے اتے ہزاراں فیصلے کرنے والے، قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندے دا فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو ہر بندے تو جنت دا سرٹیفکیٹ دے دیں گے، تو نمازی ہے چل تم ہی جنت، تو روزے رکھدا رہے میں آپ تم ہی چل جنت دے اندر، تو افطاریاں ہانوں ہی ساتھ ساتھ کے کروائی چل جنت ہے۔ اللہ کی ویکھے گا یوم تبلا سرائی، اللہ تے چھپیاں چیزاں رہے گے۔ یہ دے اندر کی سی؟ یہ دے اندر ریاکاری سی، دکھلاوا سی، ریاکاری واسطے نماز پڑھ دے، ریاکاری واسطے روزے رکھ رہا سی، ریاکاری واسطے واضح و نصیحت کرتا ہے، ریاکاری ہے۔ اللہ کہیں گے نہیں دنیا دے ججوں تے وکیلوں یہ فیصلہ میں کرائے گا۔ یہ فیصلہ کی ہے، اے نارے جہنم دا ایندھن بن جائے گا، اے جنت دا وارث نہیں، نارے جہنم دے اندر جان والا مال ہے۔ ایک بندے دا فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر اور بھی ایک معاملہ ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر زنا تو منع کیتا ہے، زنا دے قریب نہیں جانا، زنا کرن دا نہیں حکم دیتا، فرمایا زنا دے قریب نہیں جانا۔ جھوٹ بولن تو منع کیتا ہے، غیبت چغلی کرن تو منع کیتا ہے، لیکن اللہ دے فیصلے نے، اللہ دی حکمت میں تے سن کے بعد بڑا حیران تعجب ہے کہ اللہ پاک نے ایک اور بڑی عجیب شاید ہے وہ تو منع کیتا ہے، بڑی عجیب شاید ہے۔ وہ میں تانوں دسن لگا شاید کڑی ہے جدہ تو اللہ پاک نے منع کیتا ہے، فرمایا لا دا منع نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا حضرت انسان میری رحمت و امنا امید نہیں ہونا، میری رحمت میرے غضب دے اتے حاوی ہے، میرے غصے دے اتے میری رحمت جڑی حاوی ہے، غصہ تھلے آ جاندہ کمزور ہے، میری رحمت جڑی بڑی وسیع ہے۔ تو کتھوں تک وسیع ہے؟ اللہ اکبر، اللہ دی رحمت کتھوں تک وسیع ہے؟ جتھوں تک اللہ دا علم ہے اتھوں تک اللہ دی رحمت وسیع 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 ہے۔ یہ تھے کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت و نامید نہ ہو۔ او گناہگارو خطاکارو، اللہ دی رحمت و نا امید نہیں ہونا، اللہ دی رحمت و نا امید نہیں ہونا۔ جی ہو جا گمان رکھو گے اپنے مالک خالق دے اتے، ہو جا اللہ تعالیٰ جزا اور بدلہ دے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ آیا، آندہ ہے قیامت والے دن صاحب اللہ نہیں لینا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے ہاں قیامت والے دن حساب اللہ ہی لے گا۔ آندہ پھر کوئی ڈر نہیں، پھر کامیابی کامیابی۔
یعنی کہ وہ دا گمان اللہ دی اتی، اللہ دی رحمت اتے بڑا مضبوط گمان اور ایمان ہے وہ دا کہ اگر اللہ نے صاحب لینا تو پھر تے خیر ہی خیر ہے۔ وہ کون ہے اللہ؟ الغفور الودود ذو الرحمہ، وہ دی صفتہ نے، غفور بھی ہے، رحمت کرنے والا بھی، التواب بھی ہے، توبہ کرنے والے دی توبہ نے قبول کرنے والا بھی ہے، ذو العرش المجید ہے، الرحمن الرحیم ہے، یہ وہ دی صفتہ نے۔ لیکن یہ صفتہ دنیا دے اتے اینا ذکر اللہ دے سمائے حسنہ دے نال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے 99 نام نے، یہ تے بھی گل بنائیے 99 نامہ تو اتے بھی نام نے، اللہ دے کئی نام نے۔ اجڑے قرآن کریم دے اتے لکھے نے ایک پاسے 99 اللہ دے نبی دے ایک پاسے اللہ دے نام، ایک گل تے اللہ دے بڑے نام نے، اللہ سمیع البصیر، بڑے نام نے اللہ دے، لیکن جدوں بھی دعا کرنی ہے، جدوں بھی التجا کرنی ہے، اللہ دے نام دے نام ہے، اللہ دا نام لے گیا، اللہ اکبر اللہ۔ ایک بندہ بڑا گناہگار، بڑا خطا کار، چوری ڈیرے دار آدمی سی تے فیصلے کرنے والا سی، وہ مکے دے اندر چلا گیا، عمرے تے یا حج دے اتے چلا گیا، تے آندھی انہوں کوئی شاہ نہیں تے کہنے لگا بیت اللہ نو کھڑو گے سامنے، آندھا پنجابی دے اندر آندھا اللہ میرے تے جڑا ڈیرے دے آئے میں انہوں معاف کر دینا، تو تے بادشاہ ماں دا بادشاہ میں ہی معاف کر چاڑا ہے، وہ دامہ ویندہ ہے۔ اللہ دے نامان دے اندروں اللہ دا نام لیا، یا الرحمن یا رحیم، اے بھی اللہ دی صفت ہے، اللہ دیاں صفتہ۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر دے اندر آئے نے، لشکر دے اندروں آ رہے نے تے لشکر جانا جانا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر تو وچڑ کے ایک ہو رسے دے اندر داخل ہو گئے، ہو رسے جاندے پہ چل دے چل دے چل دے چل دے، جنگل بیا باندھ دے اندر چلے گئے، اپنے ساتھیوں نو لب دیا، جو جنگل دے اندر گئے تے جنگل دے اندر جنیت نے ایک جن آیا، زید بن حارثہ تے حملہ کرنے لگا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رحیم یا رحیم یا رحیم 3 مرتبہ کیا، 3 مرتبہ اللہ نے پکاریا، آئے ہائے کتے کتے کیدے دیاں گلاں نے، 3 مرتبہ کیا ہے۔ زید بن حارثہ نے جنگل دے اندر جنات تو بچن واسے، دشمن تو بچن واسے 3 دفعہ کیا یا رحیم یا رحیم۔ اللہ پاک نے آسمان دے اتوں فرشتہ بھیجیا، فرشتہ بھیجیا ہے، فرشتے نے آن کے اس جنات نو ختم کیتا، حملہ کیتا انہوں ختم کر دیتا، تے زید بن حارثہ نو فرشتہ آندہ ہے جدو پہلی دفعہ تو کیا یا رحمان، ادھو میں پہلے 7ویں آسمان دے اتے سا، جو تو دوسری دفعہ یا رحمان کیا میں پہلے آسمان دے اتے سا، تے جدو تو تیسری دفعہ کیا یا رحمان ادھو میں تیرے قریب سا۔ یہ اللہ دے نامہ دا واسطہ، یہ کتھے پانا ہے دنیا دے اتے، دعاواں دے اندر، دعاواں خالص کرنیاں نے کدے کو منگنا ہے؟ اللہ دے کو۔ ایک بندہ میں نے کہہ رہا جی تسی میں نے یہ دسو کہ تسی دربارہ نو مان دے ہو، میں جی سوال تے تہاڈا بڑا تعجب جالا ہے، ماننے دربارہ نو؟ آندہ نہیں وہ بھابی آندے نے، انہوں نہیں پتا کہ بھابی آندہ بھابی آندے نے کہ دربارہ والے کو نہیں منگنا چاہیے، اسی تو انج جانے ہیں مانگنے ہی اللہ کو، میں ہوں گھر بیٹھے بھی مانگ لو، گھر بیٹھے نہیں دینا، اندر لگتا تو بھابی ہے، میں چلو جو بھی ہیں بہرحال گل ہے کہ دربار تے جا کے جو منگنا وسیلہ پانا ہے۔ زید بن حارثہ نے کوئی واسطہ پایا، انہیں کیا کہ پیر بہاول حق نو جا کے یا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نو کیا ہے، یا علی حجویری نو کیا ہے،
کسی نو نہیں گیا. یا رحیم 3 مرتبہ گیا جنگل دے اندر اور جن دے اتوں نجات مل گئی ہے. اے اللہ دی صفت ہے. اللہ دے کولوں اینا صفتاں دے نال منگنا چاہیے. ایک اللہ دی ہو صفت ہے فرا. اللہ دی صفت کے نامہ دے اندر صفت ہے فرا. فرا دا معنی خوش ہونا. اللہ مسکراندا ہے, اللہ خوش ہوندا ہے. اللہ کنا خوش ہوندا ہے. اس دی ایک دنیا دی مثال تاڑے سامنے پیش کر دینا وا. ایک ماں دا پتر 2 4 5 سال 7 سال باہر رہے, فون دے اتے رابطہ نہ ہوئے. فون دے اتے رابطہ نہ ہوئے. انہوں 5 7 سالاں بعد پتہ لگے کہ فلاں ایئرپورٹ دے اتے میرا پتر آ گیا ہے یا آ رہا ہے. تو وہ کتنا کو خوشی دے نال اپنے پتر نو ملن واسطے جاندی ہے. وہ دی محبت دا انداز وہ نہیں پتا ہے کہ جیدہ 5 سال 7 سال بعد بیٹا آئیے اس ماں دی خوشی دی کی انتہا ہے. تے فرادہ مانا خوش خوش کی میں اللہ ہندہ ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ گناہگار ایک خطا کار ہے لیکن اللہ دی رحمت ہونا امید نہیں ہندہ. اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دا واسطہ پا پا کے اللہ دے کولوں توبہ کردا ہے, استغفار کردا ہے, اللہ دے کولوں معافی مانگدا. اللہ میں آوی کیتا سی ہن معاف کر دے ہیں. اللہ دے نال نامہ جدوں این جاندا اللہ معاف کر دے تے اللہ پاک ایسے بندے دے گناہ بھی معاف فرما دیندے نے تے اللہ پاک خوش بھی ہوندے نے. اللہ پاک خوش بھی ہوندے نے. ایک اللہ دی ہو صفتاں بڑیاں نظر آ رہی ہیں لیکن وقت دی قلت. ایک صفت اللہ دی تبشبشا. اللہ دی صفتاں دے اندر ایک صفت تبشبشا کی ہے. اللہ پاک کسے آج کہ مہمانوں سی ملنے ہو کوئی امیر آدمی ہے ملنے میں گاہ ہو گئے تو وہ دا استقبال بھی کرنے ہیں تو وہ دی بھگت بھی زیادہ کرنے ہیں کہ بھائی امیر آدمی ہے انہوں انج ملنا ہے. تے اللہ پاک تبشبشا فرمان دینے کنہ نہ خوش ہوندے نے. ٹھاؤ صحیح البخاری اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسان زمیندار کٹھے ہو جاندے نے ایک دوجے نو آندے نے یار بارش نہیں پہ رہی فصل جڑے نے وہ مارے جا رہے نے کنکاں ماریاں جا رہی نے بارش نہیں رحمتی ہو رہی مویشی ہلاک ہو رہے نے بڑے پریشان ہوندے. ایک دوجے نو ملدے نے سکیمہ لاندے نے یار اینا موسمہ دے اندر بارش نہیں ہونی لگتا ہوں اینا 10 دن تک بارش تو ہونی نہیں. لیکن اللہ پاک نے ارادہ کیتا ہوندا ہے اگلے دن بارش پاندا. یہ مایوس ہوئے ہوندے نے. اللہ پاک انہاں دیاں باتاں سن کے مسکراندے نے ہسدے نے کہ میرے بندے میرے تو نا امید ہوئے نے. اللہ پاک مسکراندے نے اللہ پاک ہسدے نے تبشبشا فرماندے نے. اللہ پاک ایک اور بھی اللہ پاک مسکراندے نے اونا لوگاں دے نال گسا نہ کریو عمران کلونی دیو باسیو کیونکہ میں ٹاٹے سامنے ہی اس علاقے دے اندر اٹھا والی ٹرالی دا مزدور سا. گسا نہ کریو یہ نہ کریو کہ آج مولوی بن گیا ہانو باتاں کردہ بات کتابوں سننا دیئے واللہ ممبر دے اتے کھلوتا ماں ٹاٹا خیر خواہ ماں نبی خیر خواہ ہوں دینے تے نبی دے ممبر دے وارسا واللہ العظیم اسی ٹاٹے خیر خواہی دا پہلو ہے. خیر خواہی دا پہلو بیان کرنا چاہنا ماں. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اونا لوگاں دے نال بھی مسکران دے نے کڑے لوگاں دے نال جڑے صبح اور شام دے اندر 5 مرتبہ مسجد دی طرف ہم دے رہے. اللہ پاک صبح آندے نے مسجد دے اندر ظہر اور عصر اور مغرب وقت مسجد دے اندر عشاء وقت مسجد دے 5 مرتبہ
اللہ پاک انہاں دی طرف مسکراندے نے اور آگاہ وادے نے. پانچ مرتبہ کنہ واسطے؟ تین قسم دے نمازی ہوندے نے. تین قسم دے نمازی پاک کنے قسم دے ہوندے نے؟ تین قسم دے. ایک ٹھاٹھ دے نمازی ہوندے نے، ٹھاٹھ دے نمازی، اور ایک 8 دے نمازی ہوندے نے، 8 دے. اور ایک 360 دے نمازی ہوندے نے جنہاں نے پہلے رمضان دا جمعہ پڑھیا سی، انہاں جا کے آگے ہوں اللہ پھر آج ہی مسجد سے. اسی بھی آج مولوی صاحب نو ویکھ لیا ہے، پھر ویکھا کہ جا کے کی کرنے مولوی صاحب دے متعلق ہے، کی زیادہ کی سوچ لے کے جاواں گے. اللہ ٹھاٹھ دے نمازی باہر کھڑے نے، وہ گرمی ہوئے سردی ہوئے وہ بڑے شوق ذوق دے نال نمازاں پڑھتے نے 5. یہ ٹھاٹھ دے نمازی. یہ ٹھاٹھ دے نمازیاں دا جڑا اللہ دے نال بش بشبا ہوندا ہی رہندا ہے 12 مہینے. تے جڑے 8 دے نمازی نے انہاں آئیے آنا ہے، اس وقت سن رہے نے واز نصیحت کہ کدو ممبر تو تھلے اتریں گے تے ہی جاواں گے. واز سن رہے نے، انہیں 8 دے نمازی آم دن مسجد 10 دن مسجد نو کہیں آگے جے. تے کوئی 360 دے نمازی نے جنہ پہلے روزیاں دا جمعہ پڑھے آج جمعہ پڑھے. اللہ تے مشکلہ پریشانیاں عزیزت رسوائی سارا دن رونے دینے پہ. معیشت دے رونے، کاروبار کو نہیں، بجلی دے بل زیادہ نے، مہنگائی کتنے ٹور گئی ہے، حکمرانہ رو رہے نے، سیاستدانہ رو رہے نے. کیا انہاں دے رون دے نہ تانوں ملدا ہے؟ اپنے مالک دے اگے رویا کرو. اپنے مالک دے ایتھے وقت ہے کہ اللہ دے کولوں مانگ دے نہیں. ایک دن سیل کٹ جے، اولاد نہ ملے، مال نہ ملے، چلو فلانے دربار دے ہوتے اتھوں خیر نہیں بھئی ایتھے ٹور جی اتھے ذلت رسوائی کرتا پھرتا ہے. اپنے مالک دا تعارف دے پہچان تے رکھو کون ہے. وہ کون ہے مالک تیرا؟ میرا خالق کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. کیا دو اللہ مشکل کشائی کرنے واسے کون کافی ہے؟ ایک اللہ. رزق لینا اللہ دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اپنی وڈیائی کرے اللہ، اپنی وڈیائی کرے. انی ان اللہ آہ کے عثمان صاحب شیر میں پول جانا جائے. اپنی وڈیائی کر. اصل میرا شیرہ والا میں پڑھنا سا لیکن منو بذات خود اندروں اے جڑا ہی میرا وہ نہیں من دہ کے کھ نہیں. لیکن کتاب و سنت انبار لگا دو حدیث دا اثر ہے. لیکن میں پھر بھی ساتھیاں پائیاں دے واسطے کوئی نہ کوئی کروں گا. اپنی وڈیائی کرے. انی ان اللہ آہ کے دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آہ کے. ذات تیری علم تیرا تو اپی صفتہ کیتیاں. ذات تیری علم تیرا تو اپی صفتہ کیتیاں. ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آہ کے. ذات تیری علم تیرا تو آپی صفتہ کیتیاں. ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آہ کے.
اللہ پاک دی توفیق دے نال جتنی بات ہوئی ہے اونی کی دیئے کتاب و سنت دے اندروں قیامت دیاں ہولناکیاں تے قیامت دی ہولناکیاں دا نجات پان واسے اللہ دے اسماء حسنہ دے نام دے اتے پکاریا کرو. یقیناً اللہ پاک دنیا دیاں پریشانیاں میں دور کر دیں گے تے آخرت دیاں دور کر دیں گے. اللہ دعائے اللہ کما حق ہو جو میں بیان کیتا ہے ٹوٹا پھوٹا اللہ پاک قبول فرمائے. اگر کوئی اچھی بات ہوئی ہے تو میرے اللہ